صبح صادق کے دھندلکے میں، روشن اور گرم دوپہر میں، سرمئی سرمئی شام میں، اور پھر رات کی تاریکی میں، روزانہ دنیا کے گوشے گوشے سے ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ آواز 1400 صدی سے اسی تسلسل کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔ ہر دور میں اس آواز نے یکساں کلمات ادا کیے ہیں۔ یہ کلمات اس دین کے ماننے والوں کا سرمایہ افتخار ہے، جسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی سرزمین پر اترے۔ ان کلمات میں وہ رعب و جلال ہے جو بڑے بڑے جابروں کے دلوں کو اسیر کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے ان کلمات کو بلند کرنے کی سعادت جس شخص کے حصے میں آئی، وہ نہ تو بے حد دولت مند تھے، نہ ہی بہت با اثر، اور نہ ہی ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو متوجہ کیا تھا، بلکہ وہ ایک حبشی النسل غلام تھے جن کی رنگت سیاہ تھی، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن ان کا دل نہایت حسین تھا۔ یہ غلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و شہرت کی بلندیوں پر فائز کیا، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ صرف دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بھی تھے۔ آپ کی خوش نصیبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ بلال کی کنیت ابو عبداللہ تھی، والد کا نام رباح اور والدہ کا نام ممامہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حبشی نژاد غلام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پرورش قریش کے مشہور قبیلے بنو جماعہ میں ہوئی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مؤذنوں یعنی بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ابو مخدورہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمرہ ابن کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے کے اسی قبیلے میں پرورش پائی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں وہ ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسلام لانے کے بعد انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمان کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی سل رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے۔ انہیں مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ اللہ ایک ہے کی صدا لگاتے، اور اس کا صلہ ان کو یہ ملا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر خضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ یہ کامل عشق و محبت کا جذبہ تھا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی وقت بھی اپنے محبوب آقا سے جدا نہ ہونے دیتا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سے ادنا تکلیف بھی برداشت نہ کر سکتے تھے اور ہمتاً خدمت بجا لانے کے لیے تیار رہتے تھے، خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ خدمت بجا لانے کا ارشاد فرماتے یا نہ فرماتے۔ سفر کے دوران میں بھی جب دوپہر کی دھوپ شدت اختیار کر لیتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر چادر تان دیتے۔ غزوات کے موقعوں پر وہ میدان جنگ سے کچھ دور ایک سائباں کھڑا کر دیتے تھے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا نظارہ کرتے اور مناسب حال ضروری ہدایت دیتے رہتے۔ جب تک جنگ جاری رہتی، حضرت بلال برابر میدان جنگ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے درمیان چکر لگاتے رہتے اور حضور کے احکامات اور ضروری ہدایات اپنے لشکر تک پہنچاتے رہتے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے بلال کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ جس وقت بلال کی آواز بطحائے مکہ میں گونجی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے الفاظ ان کے منہ سے نکلے تو مشرکین کے دل رنج و غم سے بھیگ گئے۔ ایک دفعہ عالم کشف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا نظارہ دکھایا گیا اور آپ نے اپنے آگے بلال کے قدموں کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا، بلال تمہیں اپنے کس عمل کے نتیجے میں سب سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی کثر نفسی دیکھیں کہ اس وقت نہ انہوں نے اپنے زہد و قناعت کا ذکر کیا، نہ جہاد فی سبیل اللہ کا، نہ ان تکالیف و مصائب کا جو آپ کو راہ حق میں اٹھانی پڑی اور جنہیں آپ نے بڑے صبر و استقلال سے برداشت کیا، اور نہ اپنی اطاعت و فرما برداری کا، بلکہ صرف یہ کہا، میں نے اسلام کے دوران کوئی ایسا غیر معمولی عمل نہیں کیا جس کی بنا پر میں بارگاہ خدا سے خاص ثواب کا مستحق ٹھہرایا جاؤں، البتہ اتنا ضروری ہے کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابتدا میں مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کی خاطر طبل بجانے کی تجویز بھی تھی۔ آغاز اسلام میں اذان کا وجود نہ تھا۔ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ پایا اور اسلام نے بھی روز افزوں ترقی کرنا شروع کی تو مسلمانوں نے کوئی ایسا طریقہ سوچنا شروع کیا جس سے دور دور تک پھیلے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جا سکے۔ اذان کا حکم نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ الفاظ کہتا، الصلاۃ جامعہ، کہ نماز کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ آواز سن کر لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو جاتے۔ جب قبلہ بیت المقدس سے ہٹ کر خانہ کعبہ کی جانب کر دیا گیا تو مسلمانوں کو اس امر کا احساس پیدا ہوا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے دور دور کے لوگ بآسانی نماز کے لیے جمع ہو سکیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس غرض کے لیے بغل بجانے چاہیے، بعض نے ناقوس بجانے کی صلاح دی، بعض نے کہا کہ کسی بلند ٹیلے پر آگ جلا دینی چاہیے، لیکن کسی بات پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایک صحابی عبداللہ بن زید خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فکر میں گھر پہنچے۔ گھر والوں نے کھانے کو پوچھا لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے مسئلے نے پریشان کیا ہوا ہے، جب تک اس مسئلے کا کوئی حل تلاش نہ کر لوں کھانا نہ کھاؤں گا۔ رات کو سوتے میں انہوں نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے اذان کے الفاظ مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہے۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا اور پھر کھڑے ہو کر نماز کی اقامت کہی، جو انہی الفاظ پر مشتمل تھی جن الفاظ میں اذان دی گئی تھی۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات والا واقعہ حضور کے گوش گزار کر دیا۔ حضور نے فرمایا، تم بلال کے پاس جا کر انہیں یہ الفاظ یاد کرا دو اور انہیں کہو کہ وہ ہر نماز کے وقت بآواز بلند یہ الفاظ دہرایا کریں۔ جب پہلی بار حضرت بلال کی زبان سے یہ الفاظ نکل کر مدینہ کی فضا میں گونجے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی آج رات خواب میں ایک شخص کو انہی الفاظ کو دہراتے سنا ہے۔ اس طرح اذان کا آغاز ہوا جو تا قیامت جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔